ایک ہمارے بہت بڑے شاعر تھے انقلابی حبیب جالب صاحب، جو طبیعت کی خرابی کے باوجود مال روڈ پر آئے اور ان کو پولیس نے ان کی طبیعت کی خرابی کے باوجود بہت مارا پیٹا خواتین کو، اور بعد میں پھر انہوں نے اس پہ قطعہ بھی لکھا کہ جالب سڑک کے بیچ جو تھے وہ بڑے پٹے. اور پھر وہیں سے ویمنز ایکشن فورم، اور پھر جو ان کا ترانہ تھا حبیب جالب صاحب نے کہ اب دہر میں بے یار و مددگار نہیں ہم، وہ اسی زمانے کی ایک یادگار ہے. تو یہ بالکل میرے خیال میں ایپٹ ہے کہ آج ہم کشور ناہید سے اس تاریخی دن بات کر رہے ہیں. اور موضوع گفتگو جو ہے وہ ان کی مشہور زمانہ اور بدنام زمانہ خود نوشت جو ہے بری عورت کی کتھا، جس کو اس سال 30 سال ہو گئے ہیں. تو یہ خود بھی ایک جو ہے بڑی مطلب ایک سالگرہ ہے اس کتاب کی، اور 30 سال اس کو اس سال دسمبر میں ہو جائیں گے. تو 30 سال پہلے کشور آپا نے وہ کتاب لکھی تھی، اور اس کو جتنا بھی منایا جائے کم ہے. اور یہ بالکل پہلی تقریب ہے، اور احمد شاد صاحب کا اور آرٹس کونسل پاکستان کراچی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے جو ہے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. پچھلے 2 سال میں کشور آپا نے ایک اور کتھا کا دوسرا حصہ بھی لکھا ہے، بری عورت کی دوسری کتھا. تو ایجنڈا ہمارا یہ ہے کہ ہم بری عورت کی کتھا پہ کچھ بات چیت کریں گے. کچھ میں اقتباسات اس میں سے پڑھوں گا، کیونکہ یہاں پہ بہت سے نوجوان خواتین و حضرات بھی ہیں جو کہ جن کے حافظے میں شاید وہ کتاب نہ ہو جس کو منانے کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں. بری عورت کی دوسری کتھا میں بھی کچھ بات چیت ہوگی. اور پھر جو کشور آپا کی جو تازہ نظمیں ہیں، جو انہوں نے پچھلے 1 سال میں انہوں نے مجھے بتایا کوئی 20-25 نظمیں، ان کا قلم کبھی تھکتا نہیں ہے، یہ مسلسل لکھے جاتی ہیں، اور میرے خیال میں اپنے ہم مصروں کو بہت پیچھے چھوڑ گئی ہیں یہ، اگر میں مطلب یہ کہہ سکوں. تو کشور آپا، میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ بری عورت کی کتھا کے بارے میں، کہ آپ اتنی بری عورت کیسے بن گئیں؟ اتنی بری عورت کیسے بن گئیں آپ؟ جتنے لوگ ہیں وہ سب برے ہیں، کیونکہ انہوں نے معاشرے سے بغاوت کی ہے اور پاکستان کو آگے لے جانے کی کوشش کی ہے، اور وہ سب برے ہیں. لیکن میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ آپ کیسے اتنی بری بن گئیں؟ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں. ان بچیوں کی طرح میں بچی تھی تو اس وقت سے نکلی ہوں، ابھی تک سڑک پہ ہوں، ساری قوم سڑک پہ. آگے چلیں آپ. جی، یہ بری عورت کی کتھا ہے جو انہوں نے 1993 میں 1993 میں لکھی تھی، جب یہ بلاجیو میں اٹلی میں ان کو راکفیلر فاؤنڈیشن نے موقع دیا تھا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر آئیں. اور یہ جو ہے یہ کتاب انہوں نے بہت کم عرصے میں لکھی، اور پاکستان میں یہ فوراً ہی بدنام زمانہ ہو گئی، جبکہ ہندوستان میں جو تھے گوپی چند نارنگ صاحب، جن کا پچھلے سال انتقال ہو چکا ہے، جو کہ ہمارے عہد کے بہت کا داور نقاد تھے، تو انہوں نے فوراً یہ کتاب چھاپ دی. تو اس تاریخ کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گی کہ کیسے وہ پاکستان میں بین ہوئی اور انڈیا میں کوئی بین نہیں ہوئی؟ کون سی کتاب؟ بری عورت کی کتھا 30 مطلب یہ نہیں بین ہوئی. جی میں نے سیمون ڈی بوا کی کتاب کا ترجمہ کیا تھا، عورت اور اس کا جسم. وہ کتاب 2000 کے قریب بک گئی، اور یہ کہ نجم سیٹھی نے چھاپی تھی، لیکن لوگوں کا آیا کہ اس میں جسم اور عورت اور اس کے پارٹس کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہ فحاشی ہے. اس کتاب کو بین کر دیا گیا، اس کے اوپر مقدمہ چلا، اور یہ ساری کارروائیاں ہوئیں، اور اب تک دوبارہ نہیں چھپی. یہ جو ہے بری عورت کی کتھا، یہ میں اس کے نوٹس میں نے بہت لکھے ہوئے تھے، وہ میں نے جا کے وہاں پھاڑ دیے، کیونکہ اتنی راکفیلر فاؤنڈیشن میں اتنا کام تھا اور اتنے پیار سے انہوں نے رکھا تھا کہ نہ مجھے یہ فکر کرنی پڑتی تھی کہ باورچی خانے کا کیا حال ہے، بچوں کی فیس گئی ہے کہ نہیں ہے، بجلی کا بل آیا ہے کہ نہیں. آئی واز ٹوٹلی اے رائٹر 6 ویکس میں، اور اس نے مجھے بہت محبت دی اور بہت قناعت دی اور بہت حوصلہ دیا. اور اس 6 ویکس میں نے یہ کتاب لکھ کے ایک سیکشن اس کا بھیج دیا انڈیا گوپی چند نارنگ کو، ایک بھیج دیا نیاز صاحب کو. گوپی چند نارنگ نے اگلے 15 دن میں چھپوا دی، اور نیاز صاحب انتظار کرتے رہے کہ میں واپس آؤں، اور میں یورپ گھوم رہی تھی. تو اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک سلمان رشدی کا نام تھا جو وہ چاہتے تھے میں نکال دوں. تو میں نے کہا اچھا نکال دیں، اس کو بطور رائٹر تو آپ فراموش نہیں کر سکتے. بس تب یہ کتاب آئی. آگے چلیں.
اس کتاب کا میں تھوڑا سا اقتباس پڑھنا چاہوں گا جو آپ نے یہ پرانی بات ہو گئی، 30 سال پرانی، لیکن یہاں پہ بہت سے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا تو بتا ان کے حافظے کو میرے خیال میں دوبارہ آباد کرنا ضروری ہے. یہ کشور آپا کی بری عورت کی کتھا کا پہلا والا حصہ یہ ہے، اپنے پڑھنے والوں کے نام. یہ دیکھیے کس طرح شروع ہوتا ہے. آئی کوٹ: اشکاباد ایک شام میں اور میرا ایک مصری دوست باتیں کر رہے تھے اپنے اپنے صحنوں اور ملکوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی. وہ ہنس کر بولا: جو باتیں تم کر رہی ہو میں بھی اسی طرح باتیں کرتا تھا. میری ماں بھی برقع اوڑھتی تھی مگر اب میری بیٹی بکنی پہنتی ہے. یہ 20 برس پہلے کی بات ہے. میں آج یہاں اٹلی میں بیٹھی اپنی کتھا لکھ رہی ہوں. اسپین میں میری ایک بہو شارٹس اور امریکہ میں دوسری بہو اسکرٹ پہنتی ہے. میری بھانجیاں امریکہ میں ڈاکٹریٹ کر رہی ہیں اور میری ماں ڈولی میں بیٹھ کر سفر کرتی تھی. برِ صغیر کے معاشرے نے 1940 سے لے کر اب تک جس طرح اپنے آپ کو بدلا ہے، ان تبدیلیوں نے کس طرح ہماری گلیوں، محلوں اور گھروں سے لے کر ذہن میں کہاں جالے بنے ہیں اور کہاں کھڑکیاں کھولی ہیں، یہ سب احوال اپنا بیان چاہتا ہے. یہ تحریر کسی کیلنڈر یا زندگی کی سیڑھیوں کو درجہ بدرجہ طے کرنے کی روداد نہیں ہے. وان گوف کی ایک پینٹنگ ہے جس کا عنوان ہے جوتے آخر یہ کس کے ہیں. اینڈ کوٹ. اس میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ آپ کا ہے. جب آپ بلند شہر سے پاکستان آ رہی ہیں تو آپ نے ایک دم سے آپ کا برقع ہٹوا دیا گیا تھا، تو اس ایکسپیرینس کے بارے میں بات کریں. دیکھو چیزوں کو سنسیشنل مت بناؤں. جی. ہوا یہ تھا کہ میں 7 سال کی اور برقع اوڑھے ہوا تھے. تو جب جہاز میں بیٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ 12 سال کی بچی کو تو برقع نہیں پہننا چاہیے، تو اس نے برقع ہے تو اس کا تو پوری ٹکٹ لگے گی. تو وہ 1 منٹ میں وہ برقع اتر گیا اور میں 7 سال کی آدھی ٹکٹ پہ آ گئی، اور آدھے ٹکٹ ابھی تک آدھے ٹکٹ پہ ہی چل رہی ہوں. مختصر سوال مختصر جواب. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ لاہور میں آپ سعادت حسن منٹو صاحب جن کی بیٹی یہاں فرنٹ آڈینس میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ انہیں اپنے برقعے میں ملنے گئی تھیں، تو اس ایکسپیرینس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں. وہ تو میں واپس آ کے پھر برقع میرا MA تک میں برقع پہن کے جاتی تھی ہر جگہ، اور لیڈیز روم میں جا کے برقع رکھتی تھی، ڈبیٹ میں حصہ لیتی تھی یا مشاعرے میں حصہ لیتی تھی. کوئی کپ لیا ہے وہ لے کے برقع اوڑھ کے گھر واپس آتی تھی، اور وہ کپ یا جو کچھ یہ ہوتی تھی وہ اس کو میں آٹے کے کنستر میں چھپا دیتی تھی، ورنہ اماں نے ناراض ہونا تھا کہ پھر آ گئی ہے زبان درازی کر کے. کیا آپ ہمارے اردو ادب میں پہلی بری عورت تھیں؟ آپ کے کوئی رول ماڈل بھی تھے اس صنف میں؟ اصل میں جرح کرنے کے لیے آج کی نشست نہیں ہے. آپ جرح کر رہے ہو، جرح کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ہے. یہ کتاب لوگ پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، آپ اس سے آگے بڑھیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک اور واقعہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب آپ کی پین فرینڈشپ شروع ہوئی تھی، اور پین فرینڈشپ آپ کی شروع ہوئی تھی، آپ نے قلمی دوستی کا آغاز کیا تھا، اور ایک صاحب جو ہیں وہ آپ سے متاثر ہو کر جو ہے وہ آپ کے دروازے پر یہ 70 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس وقت میں 12 سال کی تھی جب یہ واقعہ ہے. میں قلمی دوستی کے اخبار میں نکلتا تھا تو میں نے بھی قلمی دوستی کا لکھ دیا اخبار میں. میں اس زمانے میں اخباروں میں چھوٹے چھوٹے مضمون لکھ رہی تھی، تو بہت سارے لوگوں نے خط لکھے، بڑا سخت ناراض ہوئی ہیں ماں. لیکن کچھ لوگ جو تھے ڈھیٹ بن کے آ گئے. ایک صاحب آئے ٹانگے میں، انہوں نے بہت سارے جوڑے پکڑے ہوئے تھے اور بہت سارا سامان، مٹھائیاں، اور وہ آئے. انہوں نے کہا کہ میں تو رشتہ لے کرنے آیا ہوں. تو پھر سب نے بتایا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو 12 سال کی لڑکی ہے، اس نے قلمی دوستی کرنے کے لیے خط لکھا تھا، اس نے رشتہ مانگنے کے لیے تو نہیں لکھا تھا. تو پھر بیچاروں کو واپس لوٹنا پڑا. یہاں سے ایک اور اقتباس ہے، یہ میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں. پڑھو، اقتباس نہیں پڑھنا آپ کو، آپ سوال کریں گے آپ. ہاں، کیونکہ وہ کتاب لوگوں کو پڑھنی آتی ہے. اچھا، آپ نے مجھے نظمیں پڑھنے دو پھر. ہاں، آپ کی ایک نظم ہے جو شاید یہاں پہ لوگوں کو کم پتہ ہے، 80 بریاں وے لوکو. اس نظم کو اگر آپ تھوڑا سا شیئر نہیں سنا سکتی کیونکہ وہ اتنی موٹی کتاب میں ہے. وہ شاہ حسین کا مصرع ہے، 80 بریاں وے لوگ کو.
تو اس پہ میں نے ایک طویل نظم لکھی تھی، اور اسی نظم کے تسلسل میں یہ کتاب آئی تھی. اور یہ سلسلہ ہر عورت کے یہاں چل رہا ہے کہ جہاں بھی جس عورت نے ذرا قلم اٹھایا یا کاغذ اٹھایا یا قدم اٹھایا، اس کے پیچھے بہت سارے لوگ گھر سے لے کر باہر تک لگتے ہیں، لیکن ایک ثابت قدمی جو ہوتی ہے وہ آپ کو کھڑا رہنے دیتی ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سب کو کہیں کہ ثابت قدمی جو ہے وہ بنیادی بات ہوتی ہے جو انسان کو آگے لے کے جاتی ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد. آپ نے اس اپنی بری عورت کی کتھا میں اپنی ازدواجی زندگی کا بھی ذکر کیا ہے، اور آپ کے جو شریک حیات ہے یوسف کامران، جن کا بہت جلدی مطلب انتقال ہو گیا، اس میں آپ نے ایک انٹرسٹنگ واقعہ لکھا ہے کہ جب ان پہ FIR کٹی تھی اور 1970 میں، اور ان کو جو ہے وہ مطلب اٹھوا لیا گیا. میں جواب دیتی ہوں، آپ نہ کریں. سن 70 میں مارشل اللہ لگ چکا تھا. ہم جس مکان میں رہتے تھے رائل پارک میں، وہ مکان الاٹ کرا گیا تھا ایک کرنل نے. تو اس کو موقع ہاتھ آ گیا، وہ پولیس لے کے رات کو 2:30 بجے آ گیا کہ گھر خالی کرو، تمہیں یہ میں نے گھر لے لیا ہے. تو اس وقت یوسف اور ان کے والد دونوں باہر نکلے، اور یوسف نے ان سے کہا کہ فوج کیا جانے، حکومت چلانا، تم کیا کرنے آ گئے ہو فوجیوں کو. اور اس فقرے پہ یوسف کے خلاف 1 سال قید کی سزا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا تھا. تو وہ بڑی مشکل سے وہ سزا ختم ہوئی تھی، اور پھر وہ انسانوں کی زندگی میں آ گیا تھا. تو اس کتاب سے آگے جاؤ. اس کے بعد 7 کتابیں میں لکھ چکی ہوں. اس FIR میں لکھا تھا دوسری والی کتاب جو ہے وہ اس کے بعد ہے. جی، اب ہم دوسری کتاب کی طرف چلتے ہیں. یہ کتاب جو ہے یہ 2 سال پہلے آئی تھی کرونا کے زمانے میں، اور میرے خیال میں آپ کو کرونا ہوا بھی تھا اس سے پہلے. تو یہ آپ کیوں لکھی آپ نے دوسری بری عورت کی دوسری کتھا؟ پہلی والی جب اتنی زیادہ پاپولر ہوئی اور بدنام زمانہ بھی ہوئی، تو 30 سال بعد آپ کو کیسے خیال آیا؟ بدنام زمانہ بالکل نہیں ہوئی. آپ منہ میں لوگوں کے لفظ مت ڈالیے. اگر آپ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہیں تو اور بات ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کو سامنے پسند آئی ہو. کتاب کے 12 ایڈیشن چھپ چکے ہیں اس بری عورت کی کتھا کے، اور اس کتاب کا بھی ہے. اور پھر یہ زندگی میں برا منانا یا برا ہونا یا سلوک کرنا وہ کسی ایک سال پہ مقید نہیں ہوتا. آج بھی اگر میں نے بالوں کو کلر لگانا چھوڑا ہے تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ارے فیشن ہو گیا ہے نا سفید بالوں کا، اس لیے تم نے اپنے بال سفید کر رہی ہو. تو ہر سوال کا جواب لوگوں کے پاس ہے، ہم لوگوں کے پاس بھی ان سوالوں کا جواب ہونا چاہیے. آگے چلیں. تو یہ آپ نے لکھی کیوں تھی دوسری کتھا؟ یار بتا تو دیا ہے لکھی کیوں تھی. غزل کیوں لکھتی ہوں، نظم کیوں لکھتی ہوں، بات کیوں کرتی ہوں، سب چیزیں یہ اس جہاں پہ آج خیالات ہیں وہ لکھتی ہیں. میں تو آپ لوگوں سے سوال لے لیجیے. میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ پلیز آپ 1 منٹ ذرا آپ اس سیشن کا تقدس جو ہے وہ پامال نہ کریں. ہم آئیں گے سوال جواب کی طرف بھی پلیز. میں آؤں گا آڈینس کی طرف. میں یہ آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کی جو پہلی کتھا ہے اس میں اور اس میں بہت بنیادی مطلب فرق ہے. اس میں مطلب مجھے لگ رہا ہے اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اس میں آپ نے پہلی والی کتاب میں آپ نے اپنی جیون کتھا جو ہے لکھی ہے. اس والی جو دوسری کتاب ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں دوسرے لوگوں کا ذکر زیادہ ہے. تو کیا یہ آپ کی مطلب شعوری کوشش تھی کہ مطلب اس میں دوسرے لوگوں کا ذکر آپ اس میں کہیں نہیں ہے؟ انسان بڑھتا جاتا ہے آگے اگر کوشش کرے تو، سوچتا رہے اور لوگوں سے ملتا رہے. تو یہ کون کہے گا کہ میں اگر لیلا خالد سے ملی ہوں تو لوگوں کو علم میں نہ آئے کہ وہ پاکستان آئی تھی اور ہم لوگوں کی دوستی چل رہی ہے اس وقت سے. لوگ کون نہیں چاہے گا کہ اسے پتہ چلے کہ میں سیونڈی بوا کی کتاب بھی ترجمہ کی، میں اس سے ملی بھی ہوں. کون چاہے گا کہ یہ نہ پتہ چلے فاطمہ مرنیسی کون تھی، اتنی بڑی رائٹر تھی اور ٹیونس کی رہنے والی تھی. تو اس لیے اگر ان لوگوں کے نام آپ کو نہیں آتے تھے تو میری غلطی نہیں ہے. کتاب جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے میں کن کے بارے میں لکھ رہی ہوں.
اس کتاب میں آپ نے کچھ رفتگان کو بھی اپنے نظموں میں جو ہے وہ یاد کیا ہے، تو آپ کچھ نظم سنانا چاہیں گی اس کتاب میں سے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کتاب میں تو جو آخر میں نظمیں میں نے جو دی ہیں وہ ذاتی زندگی کے حوالے سے ہے، ان میں سے نہیں۔ اس سال میں جو کچھ ہو رہا تھا 2 سالوں میں، یعنی ہم اپنا دروازہ کھٹکھٹا کے خود دیکھتے تھے کہ کوئی آیا تو نہیں، ٹیلی فون بجا تو نہیں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھا کرتے سوچا کرتے تھے۔ لیکن ان 2 سالوں کے اندر پاکستان میں جو دہشت گردی ہوئی اور دنیا بھر میں جو دہشت گردی ہوئی اور اس کے بعد جو دنیا جس طرح آگے بڑھی ہے، اس کے اوپر سوچنا اور لکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ابھی آپ کو جو سنانے لگی ہوں وہ ہے ایک نظم جو ایران کی لڑکی تھی میسی امینی۔ وہ لڑکی کا سر پوری طرح ڈھکا ہوا نہیں تھا اور اس کو پاسدارانوں نے اتنا مارا کہ وہ مر گئی 2 دن بعد۔ اس کے بعد پوری ایران کی عورتیں، یورپ کی عورتیں، سارے ملکوں کی عورتیں باہر آئیں اس کے لیے کہ انسان کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے، اور اب تک 28 لوگوں کو وہ ایران والے پھانسی دے چکے۔ تو یہ اس کے اوپر میں نے میسی امینی پہ نظم لکھی تھی، وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ پلیز۔ جس وقت زنانِ مصر یوسف کا دیدار کرتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ رہی تھیں، انہیں کسی مذہب نے زنجیر نہیں پہنائی تھی۔ حافظ و سعدی کی زمین کے پاسدار جوان بچی کو تنبیہ کرتے ہوئے جان سے مار ڈالنے کو عین اسلام سمجھتے ہیں۔ فروخزاد کے ملک میں عورتیں اسکارف اور دوپٹے جلا رہی ہیں، احتجاج میں بال کاٹ رہی ہیں۔ شخصی آزادی کے لیے ساری دنیا کی عورتیں نارضن ہیں، ساری دنیا کی عورتیں نارضن ہیں۔ احمد شاملو اور جعفر پناہی کہہ رہے ہیں، زندگی اور آزادی مذہب کے مرغزار کو ویرانہ بنانے والوں نے کہا اگر بس چلے تو درختوں کو بھی حجاب پہنا دے۔ مذہب کے مرغزاروں کو جو بات کر رہے ہیں وہ ذرا بات سن لیں تو بہتر ہے اور بیٹھ جائیں۔ مذہب کے مرغزار کو ویرانہ بنانے والوں کو بس چلے تو درختوں کو بھی حجاب پہنا دیں۔ یہ تو لہکتی شاخیں دیکھ کر ہونٹوں پر زبان پھیرتے لگتے ہیں۔ عقیدوں کی غلام گردشوں میں عورت کو مقید کرنے والوں کو اور دنیا کے تمام امام و شیوخ کو یاد دلا دوں کہ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے ماں کے نام سے پکارے جائیں گے۔ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے ماں کے نام سے پکارے جائیں گے، اس دن ناصحین کو اپنی بخشش کی فکر ہوگی کہ اس وقت بھی عورتوں کو حشر کے میدان میں حجاب پہنانے کو بھاگتے رہیں گے۔ یہ ہے نظم۔ شکریہ۔ چلیے اسی کی کنٹینیوٹی میں میں آج کے لحاظ سے ایک نظم سناتی ہوں، اس کا عنوان ہے میرا پیارا وطن۔ آج کے زمانے میں ہمارے ملک میں زندہ رہنے کو چائے کا ایک کپ اور سوکھی روٹی کا ٹکڑا مل جائے تو کافی ہے۔ یہاں انسان کی کوئی قیمت نہیں، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی کوئی حیثیت نہیں۔ پیاز اور پٹرول ایک قیمت کے ہو گئے ہیں۔ سارا دن کی مشقت کے بعد جو اجرت ملتی ہے اس میں کیا آ سکتا ہے؟ 2 چپاتی یا 1 نان؟ کتنے ٹکڑے کرو گے کہ سب کو داڑھ برابر کچھ حصہ مل سکے؟ وہی پرانے گرگیز سیاست کے سوداگر ریڑے میں لدی بیویوں کو دیکھ کر لیموزین روک کر ہر کارے کے ہاتھ کچھ پڑیاں پکڑا دیتے ہیں، ریڑے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، عورتوں سے انگوٹھے لگوا کر ہر کارا اور لیموزین آگے چلے جاتے ہیں۔ ریڑا بان گھوڑے کو چابک مارتے ہوئے اپنا حصہ مانگتا ہے اور پھر نعرہ مار کے کہتا ہے ووٹ کا تماشا لگنے والا ہے، ہمارے بھی اچھے دن آنے والے ہیں۔ عورتیں ہنستی ہوئی اپنے گھروں کو چلتی اور نوٹ گنتی جاتی ہیں۔ موٹر سائیکلوں پر تیز تیز چلتے ہوئے نوجوان عورتوں کے ہاتھوں کو خالی کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہے میرا پیارا اسلامیہ پاکستان۔ اور پھر یہ کہ ایک صاحب حامد میر کہہ رہے تھے کہ آپ کہتی ہیں کہ صرف جوانی کے بارے میں زیادہ تر غزلیں کہتی جا رہے ہیں، بڑھاپے کے بارے میں کوئی نہیں کہتا، کوئی اور زندگی کی تنہائی کے بارے میں نہیں کہتا۔ تو میں نے کہا ہم لوگوں نے سب نے لکھا ہے
اور لکھ رہے ہیں. اور اس میں یہ کہ ایک نظم ہے جو میں نے لکھی کہ اس حوالے سے کہ ہر ایک کو زلیخا کا قصہ یاد ہوگا. آپ جتنے بچے بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا, قرآن شریف میں بھی آیا اور بائبل میں بھی آیا. تو میں زلیخا کے حوالے سے نظم پڑھتی ہوں. زندگی کا کوئی لمحہ زلیخا کی جوانی کی طرح واپس نہیں آتا ہے. وہ لمحے جب زندگی خوابوں کی پرت کھولتے ہوئے شرماتی تھی, بیٹھے بیٹھے مسکرانے کو جی کرتا تھا. کاجل کی لکیر روشنی کی طرح حیولے بنانے لگتی تھی. ہونٹوں پہ جی چاہتا ہے آ کے رک جاتا تھا. گھر آنگن سے باہر جھانکنے کی ممانعت تھی. اس سے کبھی شعروں میں ہاتھ پکڑا, کبھی کوئی شاعر یا شعر اچھا لگا. چند دنوں بعد وہ آنکھوں کے ہجوم میں غائب ہو جاتا. تشنگی پھر کوئی مصرع گنگنانے لگتی. بستر کی سلوٹیں اچھی لگتیں کروٹیں لیتے ہوئے. پھر کوئی شعر, پھر کوئی شخص نام بتائے بغیر آنکھوں میں ٹھہر کے پلک جھپکتے ہی ہوا فروش بن جاتا. زندگی کے بہت فریم بدلے مگر اس میں کوئی شعر یا شخص ٹھہر نہ سکا. ناتمامی کے دائرے بنتے گئے. آنکھوں نے اور بالوں نے سفیدی پہن لی. گھر آئی تو فریم میں ایک سایہ نظر آیا جو پینشن لینے والوں کی قطار میں بالکل الگ تھلگ کھڑا تھا. فوراً اٹھی اور بالوں میں کلر اور آنکھوں میں کاجل لگاتے ہوئے زلیخا یاد آ گئی. گاڑی میں بیٹھی تو اسی سائے کی آواز آئی, گاڑی لاک کر لو, کوئی بھی تمہارا بیگ چھین سکتا ہے. گیئر بدلتے ہوئے آواز نکلی, لمحے گزرنے کے لیے اور زندگی جینے کے لیے ہوتی ہے. اس عمر میں تم زلیخا نہیں ایرک اور عائشہ کی دادی زلیخا لگتی ہو. بچوں کو عشق کرنا سکھاؤ اور مسکراتی رہو. نظم پہنچ گئی, نظم پہنچ گئی. اچھا پوچھو کیا ہو جائے. آپ کی اجازت سے آپ نے جو دوسری کتھا ہے اس کا جو اختتامیہ لکھا ہے وہ میں اس کا ایک ٹکڑا پڑھنا چاہوں گا. اختتامیہ جو ہے وہ ایکچولی ہماری جو پولیٹیکل سچویشن اور ذاتی زندگی ہے ہمارے, اس میں لوگ اختتامیہ کسی اور طرح لکھتے ہیں اور میں نے کسی اور طرح اختتامیہ لکھا ہے. پڑھ دیجیے. جی, یہ بری عورت کی دوسری کتھا جو 2 سال پہلے آئی تھی, اس کا اختتامیہ میں چاہوں گا کہ آپ پلیز اس پہ توجہ دیں. سلام. پاکستان اور ساری دنیا کی اس بیٹی پر جس نے جمہوریت دشمنوں کے خلاف مسلسل 40 برس تک لڑتے ہوئے اپنوں کی گولی ہی سے شہادت کا چولا پہنا, وہ ہر امتحان میں بے نظیر رہی. سلام, ہزار سلام ان چڑیوں پر جو روز صبح مجھے جگاتی ہیں, ان بچوں پر جو سمندر پار کرتے ہوئے زمین پہ آ کے مر جاتے ہیں, ان ہجرتی پرندوں پر جو کینجھر جھیل کا آلودہ پانی نہیں پیتے اور پیاسے رہتے ہیں, ان پرندوں پر جن کے گھونسلے ساری دنیا کے جنگلوں کی آگ میں بھسم ہو گئے, ان حرف حق بولنے والوں پر جو لاپتہ ہو جاتے ہیں, ان بچوں پر جو بھٹوں اور ہٹیوں پر ننگے پیر ہنستے ہوئے مزدوری کرتے ہیں, ان ساری دنیا کے جوان جوڑوں پر جو مرضی سے شادی کرنے پر خون میں نہلا دیے جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے افسوس, اپنے اختتامیہ کا جو آخری حصہ ہے وہ افسوس, انہوں نے اس کا عنوان دیا ہے, افسوس ان قوموں پر جو آزاد ہو کر بھی ذہنی غلامی کے بھنور میں ہیں, ان خود ساختہ رہنماؤں پر جو امیر ملکوں سے بھیک کو قابل فخر سمجھتے ہیں, ان مذہب فروشوں پر جو تائید ایزدی کبھی نہیں پا سکیں گے, ان منصفوں پر جن کے ناحق فیصلے سے تاریخ بھی شرمندہ ہے, ان بادشاہت نما جمہوریتوں پر, مسلط قزاقوں پر جو اپنے ہی ملک کو فتح کرتے رہتے ہیں, اور افسوس ان لوگوں پر جو قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر سینسر کرنا چاہتے ہیں. آپا ویسے آج پاکستان کی گناہ گار عورتوں کا قومی دن ہے, آپ کو پتہ ہے, تو اگر وہ نظم آپ سنا دیں. اصل میں وہ نظم جو ہے وہ آج سارا زمانے بڑے سر کے ساتھ آخری سیشن جو ویف کا تھا, آج کانفرنس تھی, اس میں سنائی ہے, اور وہ ہمارے پاس ابھی آئی نہیں, ورنہ میں اس کو ان کی آواز میں سناتی. وہ بعد میں ابھی بات کرتی ہوں. ذرا سی بات یہ سن لیجئے کہ صرف عورتیں نہیں, مرد بھی, سب بچے بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ
افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسلام میں کہیں جائز نہیں ہے اور انسانیت میں تو بالکل ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ UN کہتا ہے کہ آپ اور بچوں کو تعلیم تو حاصل کرنے دیں، اور وہ بار بار کہتے ہیں ہمیں اسلام کا زیادہ پتہ ہے. تو میں اس کے حوالے سے بات کرتی ہوں. انسان کے اپنے قدموں پر چلنے سے پہلے اربوں سال تک صرف اندھیروں میں چھپی رہی دنیا. جیسے جیسے روشنی بڑھی، کہیں یاجوج ماجوج تو کہیں حابیل قابیل اور راون کا خونی کھیل شروع ہو گیا. بدھا یہ سب دیکھتے ہوئے آنکھیں بند اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہہ رہا تھا زلزلے اور جنگیں انسانوں اور آبادیوں کو نابود کرتے رہے ہیں. رامائن پڑھنے والوں نے گیروے رنگ کی ہولی اور صلیب پکڑنے والوں نے گورے کالے کی دشمنی اور اقرا پڑھنے والوں نے وقار نبوت کی گواہی کو بے ثمر کرتے ہوئے طالبان کے مفتیوں نے عورتوں پر علم کی صنعت یک قلم منسوخ کر دی ہے. ہر صبح دنیا بھر کی چڑیوں کی چہکار کو سنی انسنی کرتے ہوئے گھر آنگن کی چڑیوں کے پر کاٹتے رہے ہیں. حضرت زینب نے کہا تھا علم انسان کے ہونے کی دلیل ہے، مان جاؤ. اچھا اب کچھ غزلیں ہو جائیں یا سوال جواب ہو جائے، پھر غزلیں سناتی ہوں. سوال جواب جی بتائیے. جی انہوں نے ہاتھ اٹھا رہا ہے. جی بتائیے 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 بتائیے. ہیں اچھا میں اس لیے سمجھے چھوٹا ہے اور سوال کرنے کے لیے ٹیکنیک چاہیے، تو ٹیکنیک سے آہستہ آہستہ ایسے ہی آ جائے گی جیسے مجھے آ گئی. میں نے بھی تو بڑوں سے سیکھا تھا، آپ نے بھی بڑوں سے سیکھا ہوگا. تو ٹیکنیک جو ہوتی ہے وہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ سوال بھی مختصر کیا جائے اور جواب بھی مختصر دیا جائے، تاکہ بات زیادہ وسیع ہو جائے، زیادہ لوگوں کی سمجھ میں آئے اور زیادہ لوگ سوال کر سکیں. جی فرمائیے کون سوال کر رہا ہے؟ وہ پیچھے خاتون کھڑی ہے. کوئی نوجوانوں میں سے کوئی سوال جواب اگر کرنا چاہے. ہاتھ ملا رہی ہے، اٹھا رہی ہے. جی اٹھا رہی ہے آپ. وہ تو دیکھیے آپ سب کی سب کام کرتی ہیں، آپ ایسے زیادہ تر کام کرتی ہیں، مرد بھی کام کرتے ہیں، عورتیں بھی کام کرتی ہیں، اس لیے ان کو تو آپ سکھایا نہیں جائے. گھر کی تربیت جو ہوتی ہے، اس کے بعد اسکول کی تربیت، اور پھر معاشرے کی تبدیلی، اور پھر جب آپ انسان بن کے انسان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی انسان بن کے انسان کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، ہم عورت مرد بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اور عورت شرماتی رہتی ہے اور مرد سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہوتا ہے. ہم دو انسان ہیں، ہم دونوں آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے، ہم آپس میں مل کے بیٹھ نہیں سکتے؟ کیا ہم ایک دوسرے کا مسئلے کو حل نہیں کر سکتے؟ بڑی غلط بات ہے یہ کہ لڑکی اپنی اگر مرضی سے شادی کرنا چاہے تو اسے قتل کر دیا جائے. یہ تو رسول اللہ نے بھی اس کو منع کیا تھا، اس معاشرے میں بھی نہیں تھا. تو اس معاشرے میں جب کہ ہم چاند پہ بھی پہنچ چکے ہیں اور عورتوں نے چاند پہ بھی ہو آئی ہیں، ہم یہ اس قسم کی باتیں کریں گے تو ہم افغانستان ہی بن جائیں گے نا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اس طرح بنائیں جس طرح اس وقت ماشاءاللہ لڑکیاں بھی بیٹھے، لڑکے بھی بیٹھے، مرد بھی بیٹھے، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، اور میں اور تم بھی بیٹھے. چلیے مجھے یاد آ رہا تھا کہ مجھے یاد آ رہا تھا افتخار آپ اجازت دیں تو غزل سناؤں. میں نے ڈاکٹر صاحب میں نے میر کا ایک شعر پڑھا تھا جس میں آیا گیا خواب کرنا، تو مجھے اچھا لگا. میں نے اس پہ غزل لکھی. خواب کرنے کے دن بھی ڈھل گئے ہیں، ہم بھی تو راکھ میں بدل گئے ہیں. وہ جو آزار تھے سلامت ہیں، وہ جو آزار تھے سلامت ہیں، خواہش و شوق تو پگھل گئے ہیں.
اور کیسی تکرار اور کس کے ساتھ، آدمیت کو سب کچل گئے ہیں۔ خستگی اور جنوں کی تہداری، خستگی اور جنوں کی تہداری، رونے والے سب مسل گئے ہیں۔ رات بھر جاگنا اور چپ رہنا، رات بھر جاگنا اور چپ رہنا، اس قناعت پہ ہم بہل گئے ہیں۔ چاک دامانی وفا پہ نہ جا، کتنے گوہر یہاں پہ رل گئے ہیں۔ اور آخری شعر ہے، کس کو ہے یاد اب سحر خیزی، کس کو ہے یاد اب سحر خیزی، جتنے بل تھے وہ سب نکل گئے ہیں۔ اور اگلی غزل ہے جو تازہ تازہ لکھی ہے، وہ ہے، ہم نے غم کی پیاس بڑھائی، سر رکھا دروازے میں، ہم نے غم کی پیاس بڑھائی، سر رکھا دروازے میں، کوئی جنوں پر رات کو تھامے، پہنچے تھے اندازے میں۔ دن کو دھوپ تو چہرہ بدلتی سایہ بن کے ساتھ رہی، دن کو دھوپ تو سایہ بن کے چہرہ بدلتی سایہ بن کے ساتھ رہی، شام کو دیکھا عکس شفق کو اپنے ہی آویزے میں۔ اپنی تو پہچان بہت تھی ڈوبتے چاند اور صحرا سے، ہجر و وصال کو گوند کے رکھا ہم نے اس آمیزے میں۔ گھر کی سمت تو کس کافر کو یاد رہی تھی دریا میں، گھر کی سمت تو کس کافر کو یاد رہی تھی دریا میں، ہم نے تو پہچان ہی رکھی ہر پتھر ہر ریزے میں۔ اور ایک روایت بہت پرانی گونج رہی ہے کانوں میں، ایک روایت بہت پرانی گونج رہی ہے کانوں میں، وہی الاپ تھا، وہی تھا نغمہ اس ملہار کے کوزے میں۔ خوبانی کے باغوں نے سرمئی دھوپ کو اوڑھا تھا، خوبانی کے باغوں نے سرمئی دھوپ کو اوڑھا تھا، ٹھنڈا پانی نکلتے دیکھا ہم نے تو کارزے میں۔ اور بے پرواسی رہتی ہو کیوں اپنے گھر کے آنگن میں، بے پرواسی رہتی ہو کیوں اپنے گھر کے آنگن میں، دل کو رکھ کر بھول گئی ہو تم بھی تو ایک عریضے میں۔ آخری شعر ہے، چھلک رہا تھا قدم قدم پہ پھر بھی طوفانی ٹھہرا، چھلک رہا تھا قدم قدم پہ پھر بھی طوفانی ٹھہرا، کتنا پیار بھرا رکھا تھا تم نے اس مشکیزے میں۔ بس یہ ہو گئی وہ نظم جس کو آپ کہہ رہے ہیں، وہ نظم یہ ہم گناہگار عورتیں، وہ نظم اب میری نہیں ہے، ایک تو ساری پاکستان کی عورتوں کی ہو گئی ہے، اور پھر یہ کہ میں جس ملک میں جاتی ہوں وہاں پہ اس زبان میں وہ نظم پہلے سے پہنچی ہوتی ہے، اور مجھ سے اصرار کرتے ہیں کہ وہ نظم اور اردو میں سنائیں۔ ان کے پاس اسپینش میں اور انگلش میں اور اٹیلین میں سب زبانوں میں ہوتی ہے، اور کہتے ہیں اسے اب جہاں بھی گئی ہوں انہوں نے کہا ہے اردو میں سنائیں، کیونکہ وہ انہیں اردو بہت پسند آتی ہے بولنا، اردو کا بولنا۔ تو وہ بس شکریہ بہت۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں، نہ جان بیچیں، نہ سر جھکائیں، نہ ہاتھ جوڑیں۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ جن کے جسموں کی فصل بیچیں جو لوگ بہت سرفراز ٹھہرے، نیابت امتیاز ٹھہرے، وہ داور اہل دار ٹھہرے۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ سچ کا پرچم اٹھا کے نکلیں تو جھوٹ سے شاہراہیں اٹی ملے ہیں، جو بول سکتی تھیں وہ زبانیں کٹی ملے ہیں، ہر ایک دہلیز پہ سزاؤں کی داستانیں رکھی ملے ہیں۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ اب تعاقب میں رات بھی آئے تو یہ آنکھیں نہیں بجھیں گی کہ اب جو دیگار گر چکی ہے اسے اٹھانے کی ضد نہ کرنا۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں، نہ جان بیچیں، نہ سر جھکائیں، نہ ہاتھ جوڑیں۔ اور اب آخر میں طالبان پہ نظم، جب ملالہ کا قصہ ہوا اور لڑکیوں کے اسکول توڑے جا رہے تھے، تو اس وقت میں نے لکھی تھی، اور اس کو یہ بھی ساری دنیا میں گھوم چکی ہے کہ وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے، وہ جو علم سے بھی گریز پا، کرے ذکر رب کریم کا، وہ جو حکم دیتا ہے علم کا، کرے اس کے حکم سے ماورا یہ منادیاں، نہ کتاب ہو کسی ہاتھ میں، نہ ہی انگلیوں میں قلم رہے، کوئی نام لکھنے کی جا نہ ہو، نہ ہو رسم اس میں زنا کوئی۔ وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے، کرے شہر شہر بنا دیاں،
کہ ہر ایک قد حیانما کو نقاب دو، کہ ہر ایک دل کے سوال کو یہ جواب دو. نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں اڑے طائروں کی طرح بلند، نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں کہیں مدرسوں کہیں دفتروں کا بھی رخ کرے. کوئی شعلہ رو، کوئی باصفہ ہے، کوئی تو اس کا یہ مقام ہے، اس کا مقام ہے، یہی حکم ہے، یہ کلام ہے. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے، اب آخری بند ہے جو دھیان سے سن لیجئے، وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ یہیں کہیں ہیں قریب میں. انہیں دیکھ لو، انہیں جان لو، نہیں ان سے کچھ بھی بعید شہر زوال میں. رکھو حوصلہ، رکھو یہ یقین کہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ کتنے چھوٹے وجود میں. کیا جی میں کیونکہ ٹائم اب ختم ہونے والا ہے، میں اس سیشن کا اختتام ہماری اور آپ کی دوست ہیں، یہاں پہ لوگ انہیں جانتے ہیں، اور ڈاکٹر نجیبہ عارف جو کہ اسلام آباد میں ہوتی ہیں، محقق ہیں، افسانہ نگار ہیں، ان کی ایک بہت خوبصورت نظم ہے کشور آپا پہ، وہ میں ان کی اجازت سے اس دعا کے ساتھ کہ یہ ساری عمر زندہ رہیں اور لکھتی رہیں. ڈاکٹر نجیبہ عارف کی نظم ہے کشور ناہید کو زندہ رہنا چاہیے. کشور ناہید ایک گھنا پیڑ ہے جو سرے راہ خود بخود اپنے زور پر اگاتا ہے. کشور ناہید ایک گھنا پیڑ ہے جو سرے راہ خود بخود اپنے زور پر اگاتا ہے اور اپنا سایہ رستے پر پھیلا دیتا ہے. اس کی چھاؤں میں تھکے ہارے مسافر آرام کرتے ہیں. اس کی ٹہنیوں سے پرندوں کے گھونسلے لٹکتے ہیں جن میں ان کے انڈے اور بچے محفوظ رہتے ہیں. اس کے پتوں سے ہوا گزرتی ہے تو نغمے گونجتے ہیں. اس کی شاخیں خاموشی میں سرسراتی ہیں اور سرگوشیوں میں کہتی ہیں، دیکھو ہم نے چاند کو تھام لیا ہے، تم چاہو تو چاندنی میں دور تک جا سکتے ہو. اس کا تنا مٹی میں گڑا ہے، اس کی جڑیں دھرتی سے پھوٹی ہیں اور گہرے پانیوں تک جاتی ہیں. کشور ناہید کی کوئی بیٹی نہیں لیکن اسے بیٹی کی ماں بننا آتا ہے. کشور ناہید کی کوئی بیٹی نہیں لیکن اسے بیٹی کی ماں بننا آتا ہے. کشور ناہید اکیلی ہے لیکن ساتھ دینا جانتی ہے. کشور ناہید عورت ہے اور سچ بول سکتی ہے، زہر پی سکتی ہے، دار پہ سد سکتی ہے. کشور ناہید وہ حوصلہ ہے جسے زندہ رہنا چاہیے. اور اس دعا کے ساتھ کہ ہماری مزید ملاقاتیں ہوتی رہیں اور کشور آپا جو ہیں اسی طرح ان کا سایہ ہم سب پہ سلامت رہے، وہ لکھتی رہیں اور ہمارے فکر و ادب کی آبیاری کرتے رہیں. آپ کی تالیوں میں کشور ناہید صاحبہ. بہت شکریہ. سب سے یہ چاہوں گی کہ یہ دعا کریں کہ جتنے لکھنے والے ہیں وہ جب تک ان کا قلم سلامت ہے وہ لکھتے رہیں اور سچ بولتے رہیں، اور زندگی کو آگے بڑھانے میں ادیبوں نے اہم کردار ادا کرنا ہے. اس کو آپ مانیے اور ان کو ساتھ لے کے چلیے. ہم آپ الگ نہیں ہیں، ہمارے پاس قلم ہے اور آپ کے پاس دماغ ہے. ہم دونوں مل کے آگے پاکستان کو بچا سکتے ہیں. پاکستان برے حالت میں ہے، پاکستان کو بچانے کی ہم سب کی ہمت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، جس کو کہ ہم فنا نہیں ہونے دیں گے. پاکستان. خواتین و حضرات، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ.